اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن اللہ عالم بإیمانہن فإن علمتموہن مؤمنات فلا ترجعوہن الی الکفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون صدق الله العظيم۔ یہ آیتیں بھی مسلمانوں اور کافروں کے درمیان جو صلح ہو گیا تھا اسی کے متعلق ہیں، اور اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا ہے کہ جو صلح حدیبیہ میں یہ شک بھی تھی کہ جو مکہ سے کوئی شخص مسلمان ہو کے جائے گا نبی واپس کرے گا، اور جو مسلمانوں میں سے جائے گا ہم واپس نہیں کریں گے، تو یہ شرط نبی نے منظور کی۔ تو اسی طرح ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمان ہو گئے تھے، کافروں کی قید میں سے وہ بھاگ کر آئے، تو نبی نے ابھی تک دستخط نہیں کیے تھے لیکن معاہدہ لکھا جا چکا تھا، تو اسی لیے نبی نے اس کی پابندی کرتے ہوئے اس کو واپس کیا اور اس کو صبر کی تلقین کی۔ اگرچہ صحابہ کرام بہت جذباتی ہو رہے تھے، لیکن نبی نے کہا کہ اب ہم صلح کر چکے ہیں، اگرچہ دستخط نہیں ہوئے لیکن معاہدہ تو ہمارا ہو چکا ہے، نبی نے واپس کیا۔ تو اسی طرح عورت مسلمان ہو کے جب آ گئی، ایک عورت بھی آ گئی، تو پھر جو ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمائے کہ عورت اگر مسلمان ہو کے آ جائے تو پھر اس کو کافروں کے حوالے نہ کرو، کیونکہ اب ان کا نکاح ٹوٹ گیا ہے۔ ہاں، کافروں نے جو مہر وغیرہ دیا نکاح کے وقت وہ ان کو ادا کرو، اور پھر بعد میں اگر تم میں سے کوئی مسلمان ان عورتوں سے نکاح کرنا چاہے تو پھر اس جو ہے تو اس عورت کو مہر جو کافروں سے مسلمان ہو کے آئی ہے مہر ادا کر کے نکاح کرو، بغیر مہر کے نکاح نہ کرو۔ اسی طرح تمہاری جو عورتیں رہ گئی ہیں تو مسلمان ہو، مسلمانوں کی بیویاں جو کافرہ ہیں وہ ادھر رہ گئی ہیں، تو وہ اگر مسلمان نہیں ہوتی، ادھر نہیں آتی، کافروں کے پاس رہنا چاہتی ہیں، تو تم نے جو مہر ان کو دیا ہے وہ کافروں سے وصول کر لو۔ اگر کوئی کافر کسی عورت کا مہر نہیں دیتا لیکن ان کی کافر عورتیں تمہارے قبضے میں آ گئیں تو تم ان کے بدلے میں جو ہے تو مہر نہ دو، بلکہ مہر اس مسلمان شوہر کو دے دو کہ جس کی بیوی کافروں کے پاس رہ گئی تھی۔ تو اللہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن، اے ایمان والو جب تمہارے پاس مسلمان عورتیں وطن چھوڑ کر آ جائیں تو پھر ان کے ایمان کو جانچ لو، اور تم ظاہری طور پر جانچ لو، باقی دلی طور پر وہ ایمان لائیں یا نہیں لائیں وہ اللہ کو معلوم ہے۔ ظاہری طور پر وہ کلمہ پڑھیں اور شرک سے انکار کریں اور اسلام پر کاربند رہنے کا ارادہ کریں تو وہ مسلمان ہیں، باقی اندرونی طور پر کیا ہے؟ اللہ عالم بإیمانہن، اللہ تعالیٰ خود ان کے ایمان کو جانتا ہے کہ وہ دلی طور پر بھی مسلمان ہیں یا نہیں ہیں، باقی ظاہری طور اور اگر مسلمان ہونے کا اقرار کرتی ہیں تو پھر تم ان پر اعتبار کرو۔ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، پھر اگر تم کو معلوم ہو گیا یہ مسلمان ہیں تو پھر کافروں کو واپس مت دو،
کافروں کی طرف لوٹا کر دوبارہ مت بھیجو۔ لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن، اور یہ ان کے لیے حلال نہیں ہے، یعنی میاں بیوی کا تعلق جائز نہیں ہے، ان کے لیے حلال نہیں ہے، اور نہ وہ ان کے لیے حلال ہیں ان کے شوہر۔ وہ کیسے؟ یہ اگر مسلمان ہو گئی ہیں، وہ شوہر کافر ہیں، مسلمان نہیں ہوتے، تو ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اور پھر یہ ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ عورتیں تم اپنے پاس رکھ لو۔ یہ شک صرف مردوں کے لیے ہے، جو وہ آئیں تو ان کو واپس کیا جائے گا، اگر عورت مسلمان ہو کے آ جائے ان کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ وَآتُوهُم مَّا أَنفَقُوا، اور پھر جو انہوں نے مہر وغیرہ خرچ کیا ان عورتوں پر، وہ مہر آپ ان کو دے دو، ان کافر شوہروں کو۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، اور پھر تم پر کوئی گناہ نہیں ہے ان کے بارے میں جو مسلمان ہو کر عورتیں آئی ہیں، تو ان سے نکاح کرو جب ان کو ان کا مہر دے دو۔ یعنی ایک تو کافروں کو ان کا مہر دے دیا، اب آزاد ہو گئی ہیں، اب اگر دوبارہ ان سے کوئی مسلمان نکاح کرنا چاہے تو دوبارہ ان کو مہر دینا پڑے گا، بغیر مہر کے نکاح جائز نہیں ہے۔ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا، اور فرمایا کہ کافر عورتوں، یہ جو کافر عورتیں ہیں تو ان کی تم بے عزتی نہ کرو، اور تم مانگ لو جو تم نے خرچ کیا ہے۔ یعنی جو کافر عورتیں تمہارے پاس آ گئی ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں، اب جو ہے تو ان کو تم اپنے قبضے میں جو ہے تو رکھا ہوا ہے، اب جب شوہر آ جائیں تو ان کو دے دو، باقی ان کی عزتوں کو مت لوٹو، اور جو ہے تو ان سے تمہارا نکاح بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں، اور جو ہے تو اب کافر عورتیں اگر تمہاری بیویاں وہاں رہ گئی ہیں، مسلمان نہیں ہوئی ہیں، اب جو ہے تو تم مسلمان ہو، تمہارا نکاح ٹوٹ گیا ہے۔ ہاں، البتہ کافروں سے جو ان کے ورثاء ہیں ان سے تم اپنا مہر وغیرہ جو خرچ کیا وہ لے سکتے ہو۔ ذالکم خیر لکم، ذالکم حکم اللہ یحکم بینکم، اور یہ اللہ کا فیصلہ ہے جو تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ، اور اگر تمہاری عورتیں جاتی رہیں کافروں کی طرف، یعنی یا تو مسلمان نہیں ہوئی تھیں، یا ادھر سے گئیں، یا ادھر رہ گئیں، تم ہجرت کر کے آئے ہو، تو پھر تم کوشش کرو اور ان کو وصول کرنے کو۔ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُم مِّثْلَ مَا أَنفَقُوا، اور جن کی عورتیں جاتی رہی ہیں جتنا انہیں خرچ کر دیا تھا تو پھر تم ان کو خرچہ دے دو، یعنی کافروں سے پکڑ کر دے دو، یا ان کی عورتوں کے بدلے میں عورتیں، یا ورنہ جو ان کا مہر کا خرچہ تمہیں دینا تھا اب جو ہے تو وہ نہیں دو، بلکہ ان مسلمانوں کو دے دو جن کی بیویاں ادھر رہ گئیں۔ واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون، ڈرتے رہو اللہ سے جس پر تم کو یقین ہے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔